حضور دل ہند صحابہ اکھیاں، میں دل تو صدقے اکھی تو صدقے، میں سین ہے شاد گھر تو صدقے، میں گھر دے ہر ایک مکی تو صدقے، حضور دل ہند صحابہ اکھیاں۔ کون کہتا ہے کہ آج کے دور میں مدرسے اور کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے، کالج یونیورسٹی کو ملے، سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹی کو ملی، بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹی کو ملی، بھاری بھاری مراعات اور جناب ڈی اے یہ مدرسے کے اساتذہ کو نہیں ملے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کو ملے، لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے کے حصے میں نہیں آئی، کالجوں یونیورسٹیوں کے حصے میں آئی۔ جب اتنا کچھ ان کو ملا تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوئے ہوتا، ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہوتا۔ لیکن اتنی مراعات اور فنڈز کے باوجود بھی ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا؟ وہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان ملا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی ہے، زکات کے چند ٹکڑے جمع کیے ہیں، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کی کھالیں مانگی ہیں، زمانے کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کیا ہے۔ تمہارے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لی ہے۔ کسی نے ان کو ملا کہا، کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے دقیانوس کہا، کسی نے بیکورڈ کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا، کسی نے گنبد کے خول میں بند کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا، کسی نے سوسائٹی کے معاملات میں انفٹ کہا۔ اور غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کے تانے سن کر، تنقید سن کر، حالات کے جبر کو برداشت کر کے، لوگوں سے مٹھی مٹھی چندے کی بھیک مانگ کر اس ملا نے اور اس مدرسے نے آج پوری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا؟ میں پوری جرت اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم آج پورے معاشرے میں چیک کر لو، اگر سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں، میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، میدان کارزار آباد ہیں، خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں ملتی ہیں۔ آج کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر کسی درجے میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اگر عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئیں گی، ان کا کھرا تم تلاش کرو گے، پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ بولیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے یہ جتنی چیزیں چند اشارے کیے گنوائی، آپ بتائیں ان تمام چیزوں کا معاشرے میں کریڈٹ آپ اپنی حکومت کو دے سکتے ہیں؟ بولو نا یار۔ آپ اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے کی کسی اور صاحب حیثیت کو دے سکتے ہیں، بلا شرکت غیر بتائیے معاشرے کے ان تمام خوبیوں کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اونچی بولو، ان علماء کو جاتا نہیں جاتا؟ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے ان مولویوں نے قوم کو دیا کیا ہے؟ مولویوں نے سوائے چندے مانگنے کے اور کیا کیا ہے؟ ظالموں، تم سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہو؟ اتنے کڑے حقائق کا تم انکار کرتے ہو؟ اور اگلی بات سنیے، ہمارے ملک میں دو طبقات پائے جاتے ہیں، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا۔ غریب سے کہو
اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، دین کا خادم بناؤ۔ تو عام طور پر ایک غریب مسلمان کہتا ہے مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی ہے، ضرور حافظ قرآن بنانا چاہیے اپنی اولاد کو، اللہ کا دین سکھانا چاہیے، لیکن ایک پرابلم ہے، ایک پریشانی ہے جس وجہ سے ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالتے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ ایک عمومی بات کر رہا ہوں، بولیے یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوچ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، مولوی کا کیا فیوچر ہے جناب؟ مولوی کا کیا مستقبل ہے؟ مسجد کے ٹکڑوں پر پلے گا؟ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے عہدے پر جائے، ٹھاٹھ کی زندگی گزارے، لاکھوں میں تنخواہ لے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ مولوی بیچارے ان کی کیا زندگی ہے؟ بچے کو مولوی بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ یہ عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولوی بڑا خاندان ہے۔ بھائی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بدنام مولوی ہیں، ویسے کھاتے تو سارے ہیں، لیکن عام طور پر یہ ایک محاورہ مشہور ہے، جو مولوی بڑا خاندان ہے۔ میں کبھی اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ، کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہیں مولوی۔ وہ سمجھ آ رہی آپ کو؟ بابا کسی ایک چیز پر تو ٹھہرو نا تم، یہ تمہارا دوہرا معیار کیوں ہے؟ سنو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، جتنی عزت اور جتنی وافر مقدار میں خدا مولوی کو کھلاتا ہے تم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ یہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس مجمع میں موجود ہے، آپ کے اپنے علاقے کا یہ مدرسہ ہے۔ ہمیشہ میں نے یہ تجربہ کیا، ملا اور مدرسے پہ وہی بندہ تنقید کرتا نظر آتا ہے جس نے زندگی میں کبھی مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہوتا۔ وہ سوشل میڈیا سن کر، وہ فیس بک کی، یوٹیوب کے کلپس دیکھ کر، وہ اینکروں کے تجزیے سن کر مدارس کے بارے میں ایک نیگیٹو رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بابا ہمارے مدارس کے اندر سینکڑوں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں، خدا گواہ ہے روز نہیں تو ہر دوسرے دن اللہ انہیں چھوٹا گوشت کھلاتا ہے، پورا سال کبھی بڑا گوشت کھانے کی نوبت۔ حالانکہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے جی چھوٹے گوشت کا؟ ہے 1200، 1400، 1600، وہی آپ اپنے اپنے ریٹ بتا رہے ہیں، خدا گواہ ہے مجھے ریٹ نہیں پتا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے چھوٹے گوشت کا ریٹ نہیں پتا، لیکن اللہ کھلاتا روز ہے۔ دین کی برکت ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین اس نیت سے پڑھیں گے تو شاید اللہ ہمیں روٹی کھلائے گا، یا دین پڑھنے کے پیچھے لالچ اور مفاد یہ ہوگا کہ ہمیں چھوٹا گوشت کھانے کو ملے گا، ایسی سوچ پر لعنت۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں دین تو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھنا ہے، لیکن میں ایک سوچ کی نفی کرنا چاہتا ہوں، جتنی عزت سے اللہ دین میں کھلاتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں بے شمار مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اشارے پر اکتفا کر رہا ہوں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کی اور بھی میں وضاحت کرتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ صدیقی مزاج کو اپناؤ سارے کے سارے۔ صدیقی مزاج کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر حضور کی محفل میں کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، میں دیدار کرتا رہوں، کہو سبحان اللہ۔ دوسری میری پسند یہ ہے کہ ان یکون بنتی تحت رسول اللہ، یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ اور تیسری میری چاہت یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، توجہ کرنا میرے جملے پر، انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو۔ اب توجہ کرنا، میں علماء موجود ہیں، ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کے مدرسے پر خرچ ہو، یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کی مسجد پر خرچ ہو، یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کے مشن پر خرچ ہو۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے میرے نبی کی مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، مشن کی ضرورت بھی تھی، لیکن صدیقی الفاظ کیا ہیں؟ میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو۔ کیوں؟ صدیقی مزاج یہ بتانا چاہتا تھا کہ جیسے حضور کی مسجد پر خرچ کرنا، مدرسے پر خرچ کرنا، یہ دین پر خرچ کرنا ہے، ایسے ہی پیغمبر کی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی پیغمبر کے دین ہی پر خرچ کرنا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ آج ایک مسلمان کا مائنڈ بن چکا ہے، کیا لوگ آ کر کہیں گے مولانا صاحب یہ 10,000 روپیہ مسجد کے لیے میں فنڈ دے رہا ہوں، یہ 15,000 روپیہ آپ کے مدرسے کے لیے فنڈ دے رہا ہوں، تو توڑے استے سی دعا کرساں اللہ تو انہوں خوش رکھے۔